وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر، وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ 2 چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز سی لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزرا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں، بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگو بونگو کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی کلر کی شرٹ پہنے اور آسک می کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی بار آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسک می کا بورڈ لیے وہ اس لیے گھوم رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہاں چلی جائیں۔ اس نے اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی۔ وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جذبز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ مضحکہ خیز انداز سے اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے کورس کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم، نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار آسک می نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہیں؟ اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ اس بار اس نے باقاعدہ ہاتھ سے اشارے کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں طرف۔ میری نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین تو نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے، اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرہ کی طرف اچنبے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک قہقہہ لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج، سنو، ایک ہندوستانی لڑکی، پاکستانی، اس کی بھویں تن گئیں۔ جارج ایک پاکستانی، بلیو اینڈ وائٹ، ڈارک بلیو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلیو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپاٹا میں آئے گی۔ اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتی جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟
وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ، یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ قہقہا امرہ نے سنا تھا۔ حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر؟ اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسک می کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں مزید آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ تارے لگا کر اسے دیا۔ مجھے میپ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا ہے یہاں؟ اف، کتنی تیز زبانی تھی ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں مل رہا نا راستہ۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں۔ میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا تو اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلیو شرٹ وائٹ دوپٹہ، پاکستانی، نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے اور کتنا آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی، آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں۔ آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکی۔ اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور تیزی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں مل رہے، ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے، آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور آخر کار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹ کاؤنٹر کی طرف آ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنچا سرٹ آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ نہیں تو مسکراؤ بھائی، تم مانچسٹر میں ہو۔ مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانس کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوان، اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ ٹھیک ہے، اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی کیونکہ وہ دل سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی عادت تھی۔ اسے یہی عادت ڈالی گئی تھی، بات بات پر رونے کی۔ اسے بات بات پر رلانا سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھتی تھی کیونکہ اسے دل برا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی۔ وہ ایسی ہی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزارتی رہتی اگر وہ یہاں نہ آتی، کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا یو آر اے برڈ مائی ڈیئر، فلائی، جسٹ فلائی۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے پھاٹک سے اندر آتے ہی کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کر مہکو، تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی سی ہی تو بات تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے ہی دن رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا، ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی
اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو۔ یہاں دماغ والوں کو سلیوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا۔ سب آسان تھا، سب، کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال نرمی سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امرہ واجد گولڈ میڈل لینے کی دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی ہی سائڈ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ بلا شبہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اسی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کے صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی۔ اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غمزدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارات سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے وہ امرہ واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہ واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں، باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ سب گرے پرپل یونیفارم میں ملبوس تھے تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستگی سے لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں تھیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی نے 1-2 بار کہا، برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امرہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈائریکٹ سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی۔ ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی آسمی کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا
اس سے پہلے کہ امرہ کچھ بولتی اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرہ کا دل چاہا واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ I'm sorry، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے پھر ڈیرک کو دیکھا، پھر امرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے قہقہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں بھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئی لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے۔ جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا، مجھے اس کام کی بہت شدید ضرورت ہے، اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کنونشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں، جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پالش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں،
لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے 1 ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے، یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امرہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف 1 بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ سچ بتایا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری دن تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پیتے جاتے اور کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ؟ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ؟ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور امرہ بھی۔ اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے۔ اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بلایا جاؤں تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا، جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جام، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج کو بھرا تاکہ وہ سب بھی استعمال کرے۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ گو شرلی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی کی ٹویٹ مل جاتی۔
تو ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اس سے کہا جاتا ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھی۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنا ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ وہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح اسے شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر یا سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور 1 منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھی تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شرلی کے پاس جاتی، ریفر می اے ٹویٹ پلیز کہتی، وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا ٹویٹ ہر بیک، اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بقایا 2، وہ باقی کی 2 بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے۔ دینے کے نت نئے انداز، دادا کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا، ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت۔ بڑے بڑے کان ہیں، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20! امرہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز سے اس کا پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ سے اس چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خفگی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے اس بار 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں براجمان رہیں۔ ٹویٹ می بیک، امرہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا؟ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا مچ گیا۔ 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا؟ امرہ نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرہ نے آس پاس دیکھا۔ اف، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرہ نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا، ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے اس نے شان سے کندھے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔
अगले हफ्ते से एक दिन भी पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक फुलाकर कहा और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं मर जाऊंगी, वो फिर उसके साथ साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पर जिंदा हो गया। वो फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज चबाते हैं तो आंखें सर्द मैरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो उसके इस तरह खम देकर तंज झाड़ने पर उसे देखती रह गई। गुस्सा कर भी रहा था और नहीं भी, कैसी बात थी। आज तो इसी ट्वीट पर रहना है। सारे पैसे खत्म हो गए और नूडल्स भी। सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वो जरा रुका, अपने क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकालकर उसे खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो मतलूबा चीज निकाल चुका था। उफ! उसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो। आधी खाई चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा? चॉकलेट देखकर अमरा को खुशी तो जरूर हुई, लेकिन फिलहाल उसे सैंडविच ही खाना था। काफी कैलोरीज हैं इसमें। भूरी आंखों वाले ने बैग को वापस गले में डाला, एक हाथ जीन्स की जेब में डाला और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसका फोटो सेशन हो रहा हो। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए। फोटो का कैप्शन इससे बढ़कर और क्या होता? मुझे कैलोरीज नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो ये क्या भूसा है? लॉर्ड मेयर ने भवें उचकाई और कुछ ऐसे उचकाई कि वो पेशानी पर गिरे भूरे बालों से जा मिली। और ये छोटी भी है, छोटी और आधी खाई हुई, और फिर मैं क्यों किसी की चीज खाऊं? भवें इस बार सवालिया उचकी। यानी इतनी ईगो है तुम में? अच्छा, सच में? दूसरी तरफ से खा लो, आखिरी किनारा फेंक देना। वो मुंह बनाए खड़ी रही। उसने फिर से बैग खंगाला और एक पैकेट निकाला जिसके रैपर को एक कॉमन पिन से बंद किया गया था ताकि अंदर मौजूद मेवाजात बैग में बिखर ना जाएं। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो और ये भी लो। चॉकलेट और बिस्किट दोनों उसके आगे किए। उसने दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट तो उसने देख ली थी, दूसरी की पिन निकाली तो वो बिस्किट का चूरा निकला। मुझे क्या समझ रखा है? चैरिटी कर रहे हो? अमरा बुरी तरह से बुरा मान गई, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं और वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है उसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो जा चुका है क्या उसे जानते हैं? आलियान मार्गरेट। वो अपनी माँ के नाम के साथ पहचाना जाता है।